اب جب سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کے کردار کی کلیئرنس اس خاتون کے اپنے ہی بیان سے واضح ہو گئی، اور باقی خواتین جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے تو اس پہ کسی قسم کی برائی اس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو یہ سب کا سب ہمارے نفسوں کا ہی کیا دھرا تھا اور ہمارے نفسوں کی ہی شرارت تھی۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر اس خواب کے نتیجے میں جو بادشاہ نے دیکھا کہ تعبیر انہوں نے بتائی کہ قحط پڑنے والا ہے، اور پھر اس کا انتظام تم یوں کرو ان سخت دنوں سے نمٹنے کے لیے کہ جو تم کھیتی کاشت کرو اس کاشت کی ہوئی کھیتی کی فصل کو ان سٹوں میں ہی چھوڑے رکھو، اور بعد ازاں جب قحط کے دن آئیں تو پھر تم استعمال کر لینا انہیں۔ چنانچہ جب یہ تجویزیں بھی انہوں نے دیں تو شاہ وقت کہنے لگا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، کہ میں انہیں اپنے لیے خاص الخاص کر لوں، اپنا خاص مشیر یا اپنا خاص مددگار مقرر کر لوں۔ چنانچہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہاں انہوں نے کہا کہ اس قحط سے نمٹنے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار مقرر کر دیجئے، میں خوب ان کی حفاظت کرنے والا اور اس کام کو سمجھنے والا اور اس کا علم رکھنے والا ہوں۔ تو بادشاہ کی طرف سے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خزانہ کی اس وزارت پر اور مالیہ کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں پھر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہی بادشاہ قرار پائے۔ انبیاء دو طرح کے آئے ہیں، بعض انبیاء فقط عبد رسول کی حیثیت سے آئے اور بعض پیغمبر ملک رسول کی حیثیت سے آئے۔ داؤد علیہ السلام رسول بھی تھے اور ملک بھی تھے، سلیمان علیہ السلام رسول بھی تھے اور ملک بھی تھے، ایسے ہی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اب بادشاہ بن گئے تو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا تیسرا دور ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ان کا بچپنے کا وہ وقت تھا جو والدین کے ہاں گزرا، پھر دوسرا وقت ان کا اسیری اور غلامی اور محکومی کی زندگی کا تھا، اور اب تیسرا دور ہے کہ جس میں وہ تخت شاہی پر براجمان ہوتے ہیں اور مصر کی نگرانی سنبھالتے ہیں، اور قحط کے ان سخت دنوں میں اس ملک کو چلانے کی ذمہ داری پر تعینات ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آئے کہ جب ان کے بھائی جب عام قحط پڑ گیا تو وہ بھی آئے اور کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کہنے لگے اے بادشاہ، ہمیں تو فاقے نے چھوا اور قحط نے مار ڈالا، اور ہم ادنا سی جمع پونجی بھی لائے ہیں، یہ لے لیجئے، اس کے بدلے میں کچھ گندم دے دیجئے اور کچھ ہم پہ صدقہ کر دیجئے۔ اللہ رب العزت بادشاہ ہے، حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کل یہی بھائی تھے کنویں میں پھینک رہے تھے اور کھوٹے سکوں کے عوض بیچ رہے تھے، اور طرح طرح کی باتیں اور کہانیاں اپنے بوڑھے باپ کو جا جا کے سنا رہے تھے کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور آج ایک وقت ہے، تصویر کا دوسرا رخ ہے، منظر بدلا ہی چاہتا ہے کہ آج سائل بن کے، عائل بن کے اور فقیر بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہہ دیجیے اے اللہ، شاہی کے مالک آپ ہی ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہی عطا کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ ساری کی ساری خیر اور بھلائی مولا آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور آپ ہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی جو آئے گندم لے کے گئے، اور بادشاہ کا وہ پیمانہ
ان کے سامان میں رکھوا دیا گیا، بعد ازاں نکلا اور بھائی بنیامین کو جناب یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ کہنے لگے جی خذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ آپ کسی اور کو رکھ لیجئے۔ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہمارا سامان مسروقہ جس سے برآمد ہوا ہم تو اسی کو ہی اس کے بدلے میں پکڑیں گے اور اپنے ہاں اسیر اور گرفتار بنائیں گے، نہ کہ اسے ہم رکھیں گے کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان برآمد نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگے ہم تو اپنے ابا سے بڑے وعد وعید کر کے اسے لے کے آئے تھے۔ ایک بولا میں تو فلن ابرح الارض، میں تو اس سرزمین کو چھوڑ کے جانے والا نہیں، حتیٰ یأذن اللہ لی، حتیٰ یہاں تک کہ یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اس کا اذن دیں یا اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، میں تو یہاں رہوں گا۔ القصہ پھر بعد ازاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں انہوں نے ایک تلخ بات کی کہ جناب نہ صرف اس نے چوری کی ہے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی بھی تھا اس سے پہلے، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کے برداشت کر کے فأسرها فی یوسف فی نفسہ، جناب یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور کہا انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو، بڑا برا تمہارا مقام ہے، کہ دل میں سوچا اور دل میں ہی یہ بات کی کہ یہ میرے بارے میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اور اب میرے بھائی کے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ دوبارہ آتے ہیں تو یہاں پھر بات کھلتی ہے، ان کے تیسرے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں پڑے ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگے انکا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قالا، کہنے لگے ہاں میں ہی، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے محسنین کی نیکیوں کی اچھی جزا اور اچھا بدلہ دیتے ہیں کہ آج اس طرح ماحول بدل چکا ہے۔ اور پھر گھر کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دے کے انہیں روانہ کرتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کیا اس کرتے کے کرشمے تھے کہ جب پہلی بار اسے دیکھا خون میں لتھڑا ہوا، جناب یعقوب کی بینائی تلف ہو گئی، اور اسی کرتے کو جب پیچھے سے پھٹا دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی خاتون نے جو جھوٹا الزام لگایا، کرتے کا پیچھے سے پھٹنا انہیں بری قرار دلانے کا ذریعہ بنا، اور اب یہی کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے باپ یعقوب کی سمت، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ اور اسے جا کے ابا کو پیش کرو اور ان کے چہرے پہ اسے ڈالو، فرتد بصیرا، ان کی نگاہ پلٹ آئے گی اور وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور پھر تم اپنے سارے اہل کو میرے پاس لے کے آؤ۔ چنانچہ پھر یہ سارا کنبہ اور سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور یہاں خروا لہ سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا نہ کہ سجدہ عبادت تھا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی نبی یا کسی اور کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی نے اس طرح کی بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے دین اور ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو پھر جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف کہنے لگے ھذا تعبیل رؤیاش، یہ میرے خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی وہ کہنے لگے جی ہمیں معاف، یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں معاف کیجئے۔ اب صدمے پر صدمے حضرت یعقوب کو پہنچے تھے، یہ نہیں کہا کہ سأستغفر لکم ربی، بلکہ کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش
سین مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، صوفہ تھوڑے فاصلے کے لیے ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں اپنے رب سے کچھ وقت میں کچھ دیر بعد بخشش ضرور طلب کروں گا۔ پھر یہ سب شیر و شکر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں پہ اللہ رب العزت نے دعا بھی ذکر کی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تیری عظمت اور شان ہے کہ تو نے مجھے عزت سے نوازا اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، مجھے اسلام کی حالت میں ہی فوت کرنا اور صالحین اور نیکوکاروں سے مجھے ملا دینا۔ پھر سورہ الرعد کی آپ نے تلاوت سنی ہے، الرعد کا معنی کڑک ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اس آیت میں الرعد کے لفظ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ کڑک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ رب العزت کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل۔ فرمایا زمین میں مختلف قسم کے ایک کے بعد ایک ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں، ایک تنے اور کئی تنوں والی فصلیں ہیں۔ بات یہاں اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ ذکر ہو رہی ہے کہ ان سب فصلوں کو، ان سب کھیتیوں کو، ان سب نخلستانوں کو، زمین کی تمام پیداواروں کو یسقى بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں برتری دے دیتے ہیں۔ پانی ایک ہی سب کو لگ رہا ہے، ہر پھل ہی ذائقے کے اندر مختلف ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، پر میں ان میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سوجھ اور بوجھ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہاں پر نشانی کہ کس طرح ایک ہی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذائقوں والے اور ایک پھل، اور اس ایک پھل میں بھی کتنی ورائٹیاں اور کتنے ذائقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح وہاں پر رکھے ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرعد کے اندر یہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حالات کو بدلنے والا ہے، اور حالات اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک ان کے ساتھ جو ہے وہ اسے تبدیل نہ کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی رحمتیں لوگوں کو ملتی ہیں تو وہ رحمت والے اعمال اور کردار اپناتے اور اختیار کرتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی مار اور پھٹکار نازل ہوتی ہے تو ان کے اعمال کا ہی وہ کیا دھرا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا انہلکو وفینا الصالحون، کیا جناب ہم ہلاکت کے گھاٹ اتارے جائیں گے جبکہ ہم میں صالحین اور نیک لوگ بھی ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب گندگی اور خباثت بڑھ جائے گی اور میکسیمم اور بیشتر تعداد خراب اور غلط لوگوں کی ہوگی تو معدوم اور تھوڑے اور قلیل اگرچہ صالحین میں ان میں رہتے ہوں، جب بری تعداد لوگوں کی بڑھ جائے گی، جب شر بڑھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان قوموں کو ریپلیس کریں گے، ان کو تباہ کریں گے اور ان کو اس طریقے سے ہلاک کریں گے۔ پھر یہاں شیطان کس طرح ڈورے ڈالتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا ذکر ہوا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، فرمایا شیطان کہے گا جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جنتیوں کی جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کی جہنم کا فیصلہ، تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم بعد الحق، کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے لیکن میں نے اپنے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ آج نہ تم مجھے چلا چلا کے پکارو، نہ میں تمہیں چلا چلا کے پکارتا ہوں۔ مکان علی علیکم من سلطان، میری تم پہ کوئی بادشاہت تو نہیں تھی، نہ مجھے تم پہ کوئی غلبہ حاصل تھا، الا ان دعوتکم، بس میں نے ایک آپشن تمہارے سامنے رکھا، میں نے تمہیں دعوت دی، جھٹ سے تم نے اسے قبول کر لیا، لہذا
جو کچھ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے میں اس سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ بار بار نشانیوں کا اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید بھی دے دیا اور فرمایا جو بھی یہ چاہتے اگر انہیں دے دیا جاتا تو یہ صاف کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ فرمایا اگر اس قرآن مجید کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے اور زمین قطع کر دی جاتی اور مردے بلوا لیے جاتے تو اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی جن بد نصیبوں کے حق میں ہدایت نہیں تھی وہ ہدایت پہ آنے والے نہیں تھے، بلکہ ان سب معجزات کے کشف کو بھی وہ دیکھ کے وہ کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہی سارے امور اور سارے معاملات ہیں، لہذا کون سی نشانی اس کا تقاضا بنتا ہے اور کس معجزے کا حق بنتا ہے، اس قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو مطالبہ ہے، اللہ اپنی مشیت اور اللہ اپنی رضا سے نشانیاں اتارتا نازل کرتا ہے، مگر جو پیشتر اس سے نشانیاں اتریں ان نشانیوں کو بھی انہوں نے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو جادو ہے۔ فرمایا اگر ہم یہاں تک کر لیتے ان کے مطالبے پر کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم مردوں کو بلوا دیتے، ہم زمین کو قطع کر دیتے، ہم پہاڑوں کو ان کے سامنے چلا کے دکھا دیتے، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہوتی۔ پھر سورہ ابراہیم ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا یہ کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی شاہراہ پہ گامزن کریں، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اپنے رب کی توفیق کے ساتھ غالب اور تعریف کیے گئے رب کی راہ کی طرف آپ ان لوگوں کو لگائیں، انہیں زیغ و ضلال سے بچائیں، انہیں گمراہیوں سے نکالیں، انہیں اندھیروں سے نکالیں۔ یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی شاہراہ پہ گامزن کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مثالیں ذکر فرمائی ہیں، فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثلہ۔ حق اور باطل کی مثال اللہ نے ذکر کی کہ ظلمات سے آپ نکالنے کے لیے آئے، نور کی شاہراہ پہ لگانے کے لیے آئے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش ہے، خیر اور شر کی یہ کشمکش ہے، آپ اس سارے عمل کا حصہ ہیں۔ آپ نے توحید کی دعوت پہ لوگوں کو لگانا ہے، توحید کے نور پہ لگانا ہے، اور شرک کے ظلمات اور اندھیروں سے لوگوں کو نکالنا ہے۔ شرک کی ظلمت اور اندھیرا اور گرد و غبار چاہے جس قدر چھا جائیں یا غالب آ جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا حق باقی رہنے والا ہے اور وہی غالب آنے والا ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے پھر دو مثالوں سے سمجھایا۔ فرمایا اللہ نے آسمان سے بارش اتاری اور جب پانی برسا، چلتا چلتا ندی نالوں سے ہوتا ہوا کھیتوں کھلیان تک پہنچا، اس کے اوپر بہت سے جھاگ اور تنکے آ گئے، اور جب پانی کھیت کے اندر پہنچا تو پانی زمین صرف سک کر لیتی ہے، پانی کو چوس لیتی ہے، پانی کو جذب کر لیتی ہے، پانی کو خس و خاشاک اور جھاگ اور تنکے اوپر رہ جاتے ہیں۔ نہ یہ پانی کی منزل کو کھوٹا کر سکتے ہیں، نہ یہ پانی کی راہ کو روک سکتے ہیں، نہ پانی جہاں جانا چاہتا ہے یہ خس و خاشاک اور تنکے اور جھاگ اس راہ کی رکاوٹ بن سکتے ہیں، بلکہ وہ نفع بخش چیز تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں پہنچا دیا، تنکے اور جھاگ اما الزبد فیذهب جفاء، خشک ہو کے اڑ گئی، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جس نے لوگوں کو نفع دینا تھا وہ زمین میں باقی رہی۔ دوسری مثال یہاں پر اس سونے کی ہے جو خام شکل میں ہوتا ہے، جب سونار اسے لیتے ہیں تو اسے کندن بنانے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہیں، اس پر بھی ایک کھوٹ اور جھاگ نکلتی ہے، وہ بھی سونے کی منزل کو کھوٹا نہیں کر سکتی، سونے کے سفر کو اور سونے کی راہ کو اور سونے کی حقیقت کو اور اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتی ہے، وہ اس پہ غالب نہیں آتی۔ سونا سونا ہوتا ہے، کھوٹ کھوٹ ہوتی ہے، خشک ہو کے اڑ جاتی ہے۔ جس سے عورت کی خوبصورتی وابستہ ہے، نہ وہ کھوٹ ہے بلکہ اصل سونا ہے، وہ بھٹی میں جا کے بھی باقی رہتا ہے۔ یا اللہ رب العزت نے اپنا قانون ذکر فرمایا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دے گا، جس عقیدے سے، جس نظریے سے، جن افراد سے، جن منظمات سے اور جن شخصیات سے نفع ناس، رفاہ عام، مفاد عام وابستہ ہے،
اللہ تبارک و تعالی انہیں تمام گردابوں سے نکالے گا، تمام پابندیوں سے نکالے گا، تمام مشکلات سے نکالے گا، تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ دے گا، انہیں اللہ رب العزت زمین میں باقی رکھے گا۔ ان کے دشمن یعنی اہل شرک اور اہل کفر ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی توحید کے نظریے کو بقا ہے، اہل توحید کو بقا ہے، لا الہ الا اللہ کو بقا ہے، اس نظریے پہ چلنے والوں کو بقا ہے، اور جو لوگوں کے فائدے کے اور خدمت کے کام کرتے ہیں، جن کے وجود سے لوگوں کو فائدہ ہے، سب سے بڑی توحید ہے جس سے فائدہ ہے، اور سب سے بڑی خرابی کی بات، خرابی کا عقیدہ شرک ہے، جو بربادی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش کر کے اڑا دیتا ہے۔ توحید اور اہل توحید کے عقیدے اور نظریے کو اللہ تعالیٰ بقا بخشتا ہے اور سلامتی عطا کرتا ہے۔ مثالیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے کس طرح پاکیزہ درخت کی مثال، پاکیزہ کلمہ کی مثال پاکیزہ درخت کی سی بیان کی ہے، وہ جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہیں اور شاخیں آسمان میں لہراتی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی محفل ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عمر ابن خطاب کے ساتھ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، آپ محفل میں سوال کرتے ہیں مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مومن کی طرح ہے، اس کے پتوں پر خزاں نہیں آتی ہے، اس کا پھل ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے۔ لوگ جنگلات کے درختوں کے بارے میں غور و خوض کرنے لگے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن کیونکہ بڑے بیٹھے تھے میں نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات، بڑوں کے ہوتے ہوئے میں بولوں، میرے علم میں میرے ذہن میں آ گیا تھا اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑوں کی وجہ سے میں نے کلام نہیں کی، میں نے بات نہیں کی، میں چپ رہا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے خود ہی بتا دیا کہ اس سے مراد تو کھجور کا درخت ہے۔ پھر محفل سے اٹھ کے جب ہم جا رہے تھے میں نے راستے میں اپنے ابا کو بتایا، عمر ابن خطاب کو، کہ میرے ذہن میں سوال کا جواب آ گیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کے پتوں پہ خزاں نہیں آتی ہے، جس کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، لیکن کیونکہ محفل میں بڑے موجود تھے اس لیے میں ان کی وجہ سے نہیں بولا۔ فرمایا عبداللہ بیٹے اگر تم وہاں اس سوال کا جواب دے دیتے ان لکیت وکیت، میرے لیے یوں اور یوں ہوتا، یعنی بڑی عزت اور وقار کی میری بات ہوتی، میرے لیے بڑی شان کی اور بڑے افتخار کی بات ہوتی۔ تو کھجور کا درخت اس کی مومن سے مثال دی گئی، المؤمن کالنخلہ، مومن کھجور کی طرح ہے۔ یہاں پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کھجور کے درخت سے اسے تشبیہ دی گئی۔ کھجور پھسپسی زمین پر، شوریلی زمین پر، تیزابی زمین پر اور ناقابل کاش زمین پر، ایسی زمین جو کھیتی کے لیے ہموار نہ ہو وہاں نہیں ہوتی، بلکہ پختہ اور زرخیز اور مضبوط سرزمین پر کھجور اگتی ہے۔ تو مومن اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اس کی عقیدے کی بنیاد 5 باتوں پہ رکھی جاتی ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں مومن اور کھجور کی کئی اقدار مشترکہ کامن ویلیوز ذکر کی ہیں۔ جیسے کھجور میٹھی، مومن ویسے میٹھا ہوتا ہے، جیسے کھجور کے پتے ہر وقت سبز رہتے ہیں وہ اس کا لباس ہے، ایسے مومن تقوی کا لباس ہر وقت پہن کے رہتا ہے۔ کھجور میں جیسے کانٹا ہوتا ہے اسی طرح مومن میں غیرت کا کانٹا ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت کٹ جانے کے بعد شہتیر اور گاڈر کا کام دیتا ہے، مومن کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مومن کی نیکیوں سے دھرتی فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ صدقہ جاریہ، ولد صالح، علم نافع اور صدقہ جاریہ اس کا دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اور یہاں شرک کی مثال وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، فرمایا پلید کلمہ کی مثال یعنی شرک کے کلمہ کی مثال پلید درخت کی سی ہے جسے زمین کی بالائی سطح سے اکھیڑ لیا گیا، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور زمین پر اس کے لیے کوئی جائے قرار نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اندرائن تمہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ریت کے ٹیلے پر یہ ہوتا ہے، اور کھیرے کی جیسے بیل ہوتی ہے یا چھوٹے خربوزے کی جیسے بیل ہوتی ہے، اس طرح کی اس کی بیل ہوتی ہے، اور کمانڈو کلر کا تقریباً اس طرح اس کا رنگ ہوتا ہے، اور یہ کڑواہٹ میں اس قدر ضرب المثل ہے کہ اگر کوئی شخص اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اس تمے کو تو پسینے کے مساجوں سے اس کی کڑواہٹ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، یہ کھوٹ ہے، اور اس کی جڑیں کیسی ہیں؟ کوئی انچ 2 انچ اس سے زیادہ اس کی جڑ زمین میں نہیں ہوتی ہے، ہلکا سا طوفان آندھی توحید کی چلے اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار،
حق کے سامنے اور اہل حق کے سامنے نہ تو نفاق ٹھہر سکتا ہے نہ ہی کفر ٹھہر سکتا ہے۔ توحید کے بہت بڑے علمبردار، ملت ابراہیمی کے رئیس اور بانی مبانی اور بڑے کردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پھر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اس کے ساکنان، رہائش کنندگان اور باسیان کو پھلوں کے رزق سے مالا مال کر دے اے مولا، تاکہ وہ تیرے شکر گزار اور قدردان بندے بنے۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے، رب انہن اضلن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تو بڑی تباہی ڈھا دی ہے، بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ یا اللہ بتوں کی پوجا اور پرستش سے مجھے اور میری اولاد کو بچا لے۔ یا اللہ ان میں سے جو غلطی پر ہے تو بخشنے والا مہربان ہے، اور جو تابع دار ہے وہ تو ہے ہی میرا، وہ مجھ میں سے ہے، اور جو غلطی کر بیٹھے میری نافرمانی کر بیٹھے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کیسے شفقت پدری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بابا خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ جو میری اولاد میں سے میرا پیروکار وہ تو ہے ہی مجھ میں سے، اور جو نافرمان ہے میرا، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہمیں تو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے گھر کو بنایا اور اس کے پڑوس میں جا کے اپنے مختصر سے کنبہ کو بسایا تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت میں والدین، کیونکہ بحیثیت والد یہاں اللہ رب العزت نے انہیں منشن کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے امن کی سرزمین مانگ رہے ہیں، پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے انہیں رب کے گھر کے جوار و پڑوس میں بسا رہے ہیں، اور بتوں کی پوجا و پرستش سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اولاد کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔